یہ کہانی ایک نیک سمجھدار خوبصورت لڑکی کے بارے میں ہے اور ایک بگڑا لڑکا جو بعد میں ایک نیک عورت کے ذریعے نیک بنتا ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی اریبہ بیدار ہوئی۔ اسے 7 سال کی عمر سے ہی نماز سے محبت ہو گئی تھی۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے اول و آخر درود پڑھا۔ یقیناً درود پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے بعد تسبیح پڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ واقعی کتنا سکون ملتا ہے صبح اٹھ کر نماز پڑھنے سے، اس نے سوچا۔ پھر اس نے کچن کی طرف رخ کیا۔ اریبہ نے 12ویں کے بعد دینی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور تفسیر سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ اسے اچانک سے ہی دین سے محبت ہوتی چلی گئی۔ اریبہ کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام ملیحہ تھا، اور چھوٹا بھائی جس کا نام حمام تھا، جو اریبہ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ اریبہ کی بڑی بہن ملیحہ کا گریجویٹ مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا، اور پچھلے سال خالہ کے بیٹے حسن سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس سال پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کی رخصتی تھی۔ یہ بھی اریبہ کا کہنا تھا کہ منگنی سے بہتر ہے نکاح ہو جائے، سنت بھی ادا ہوگی اور حسن بھائی سے بات کرنا گناہ بھی نہ ہوگا۔ وہ دیندار تھی، پاک باز تھی، سارے خاندان میں ایسا خیال کسی کا نہ تھا۔ محمد روحان، صوفیہ بیگم اور ان کے شوہر طفیل رضا کو اللہ تعالیٰ نے 5 بچوں سے نوازا تھا۔ 3 بیٹیاں عائشہ، عائزہ اور عائرہ، ان کی شادی ہو چکی تھی، اور عافیہ، اور بیٹا محمد روحان جو حد سے زیادہ بدماش تھا، مگر گھر والوں کے سامنے وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، اور کالج یونیورسٹی میں ہر جگہ اس کا روب تھا۔ خوبصورت تھا، اس کا استعمال بھی جانتا تھا، ہر لڑکی سے اس کی دوستی تھی، سب کے ساتھ مذاق مستی کرتا، اور پڑھائی کے وقت ٹیچر تک کو پریشان کرتا تھا۔ روحان اور حمام، اریبہ کے بھائی، یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، اور ملیحہ بھی ان کے گروپ کی تھی۔ یہ بات اریبہ کو پسند نہ تھی کہ لڑکوں سے دوستی رکھی جائے، کیونکہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلے دن کالج میں ملیحہ کی روحان سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھ بیٹھا، ملیحہ ایک بات تو بتاؤ، تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟ کس نے کہا؟ ملیحہ چونک گئی۔ ارے اتنا روڈ کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری بہن ہے تو کیوں چھپاتی ہو بھلا؟ چھپانے والی بات ہے، یہ روحان نے کہا۔ ملیحہ کے چہرے کا رنگ الگ ہو گیا۔ دراصل میری بہن بہت پاکیزہ ہے، بہت نیک ہے، وہ سب سے الگ ہے، وہ لڑکوں سے پردہ کرتی ہے، اس لیے میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ دل تو کرتا ہے، مگر سوچتی ہوں اس کے بارے میں کوئی نہ سوچے۔ روحان کا ایک دوست ازلان بھی تھا جو اس سے اریبہ کے بارے میں ساری انفارمیشن دیتا تھا۔ یار ازلان، وہ صحیح بول رہی تھی کیا؟ روحان بہت شوق تھا۔ اریبہ اور ملیحہ مارکیٹ سے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ازلان اور روحان جا رہے تھے۔ ہائے ملیحہ، اس نے ازلان اور روحان کو سلام کیا اور یہ کہتے نکل گئی کہ بعد میں ملتے ہیں۔ ارے یار، یہ ملیحہ بھی نا کچھ سنے بغیر ہی الوداع کہہ گئی، کیوں؟ روحان حیران تھا۔ ارے شاید ساتھ میں کوئی آنٹی وغیرہ ہوگی، ازلان نے کہا۔ روحان پھر ہنسنے لگا۔ سچ میں گڑیا، ان دونوں کو میں بھائی مانتی ہوں، بس سلام دعا ہو جاتی ہے۔ ملیحہ نے اریبہ کو گھر آ کر صفائی دیتے ہوئے کہا، آپا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، مجھے آپ پر حد سے زیادہ یقین ہے، مگر راستے میں ایک لڑکا لڑکی کو مخاطب کرے تو کتنا عجیب لگتا ہے نا، آئندہ محتاط رہوں گی۔ چلو اب چائے پیتے ہیں، ملیحہ نے کہا۔ کیا ہوا ملیحہ، کل اتنا جلدی میں کہاں جا رہی تھی؟ روحان یہ پوچھ بیٹھا۔ وہ کل میں ڈریس لینے گئی تھی۔ اچھا، پر کافی جلدی میں لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ اریبہ ساتھ تھی۔ واٹ یو مین؟ تمہاری چھوٹی بہن؟ روحان حیران تھا۔ مجھے لگا کوئی آنٹی ہوگی۔ اف، تم پورے پاگل ہو، اتنی پرفیکٹ ہے میری گڑیا، ملیحہ نے روحان سے کہا۔ روحان کی سوچ اریبہ کے ارد گرد تھی۔ کیا سچ میں کوئی لڑکی ایسی ہو سکتی ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا۔ آج صبح سے رضا ہاؤس میں رونق لگی ہوئی تھی، کیونکہ شام میں حسن آنے والا تھا جس سے ملیحہ کا نکاح ہوا تھا۔ ملیحہ ریڈی ہو چکی تھی شام کے لیے، اور اب اریبہ ریڈی ہو رہی تھی۔ اریبہ کو لڑکوں سے بہت خوف آتا تھا۔ شام سے پہلے ہی اریبہ نے گرے کلر کا پٹیالہ پہنا اور حجاب کیا تھا۔ اریبہ نے کھڑکی کھول کر نیچے ہال میں دیکھنا چاہا۔
جیسے ہی اس نے نیچے کی جانب دیکھا، سامنے ہی دو لڑکے نظر آئے، جن میں سے ایک لڑکا اوپر ہی دیکھ رہا تھا۔ اریبہ، جس کا آدھا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار کسی مرد کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے استغفار پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ روحان کسی کا آدھا چہرہ دیکھ کر چونک گیا تھا۔ کون تھی وہ آخر؟ خود سے سوال پوچھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اریبہ ہے۔ وہ اریبہ کا آدھا چہرہ دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، بس ایک بار کاش اسے پورا دیکھ سکتا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ روحان نے اریبہ کو دیکھنے کی نیت سے چھت سے چھلانگ لگائی اور اس کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اندر اریبہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ روحان کو ڈر تھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ اریبہ نے تھوڑا چہرہ اٹھایا۔ اب اس کا اور آدھا چہرہ روحان دیکھ چکا تھا۔ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، کتنی حیادار آنکھیں اور آنکھ سے بہتا آنسو، اتنا خوبصورت منظر۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اللہ، اللہ اسے میرا بنا دے۔ اس کے لب سے بے اختیار یہ دعا نکلی۔ اریبہ کو دیکھنے کے بعد ریحان بے سکون ہو گیا۔ کئی دنوں تک اس کو سکون ہی نہیں تھا۔ اس کا دل بے چین رہنے لگا۔ وہ اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے کینیڈا جانے کے لیے پلان کرنے لگا۔ سوچا کہ شاید وہاں جا کر وہ کچھ سکون پا سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں بھی اسے سکون نہیں ملا۔ روحان کے دل میں اریبہ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، میں تو اس کے لائق ہی نہیں، وہ مجھے پسند بھی نہیں کرے گی کیونکہ وہ بہت نیک اور دیندار لڑکی ہے اور میں صرف دنیا دار۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ اریبہ عالمہ کی پڑھائی کے لیے ہاسٹل چلی گئی۔ جب روحان کو پتا چلا اریبہ کے بارے میں تو وہ بھی ہاسٹل کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی ہارڈ سیکیورٹی کے بعد بھی وہ اریبہ کے ہاسٹل میں گھس گیا اور اس نے ایک لیٹر نکالا جو وہ گھر سے لکھ کر لایا تھا۔ وہ اریبہ کے روم میں پھینک کر چلا گیا۔ جب اریبہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو اس کی نظر ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا اور پریشانی اس کے چہرے پر پھیلنے لگی۔ اس لیٹر میں لکھا تھا، آپ صرف میری ہو اریبہ، آپ کے لیے میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو بدلنے، کیونکہ ابھی میں آپ کے لائق نہیں ہوں، لیکن میں خود کو بدل ڈالوں گا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے دیوانہ ہو گیا ہوں، آپ کے بنا میں ادھورا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں۔ 2 بار بنا اجازت آپ کو دیکھا، مگر آپ اتنی پاکیزہ ہو کہ نظر جھک جاتی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا انتظار کیجیے گا۔ اریبہ کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل بے چین تھا کہ کس نے اسے دیکھا اور کہاں دیکھا۔ روحان حافظ قرآن بننے کی نیت سے مدرسہ پہنچا۔ وقت گزر رہا تھا۔ اریبہ کو ہاسٹل میں آئے 9 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کی عالمہ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور روحان بھی حافظ قرآن کی پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ روحان اب عالم دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ گیا تھا۔ روحان کی بہن عافیہ اریبہ کی اچھی دوست تھی۔ عافیہ نے بہت ضد کر کے اریبہ کو اپنے گھر بلایا۔ روحان سے خوشی سنبھلی نہیں سنبھل رہی تھی کہ اس کے گھر اریبہ آئی ہے۔ روحان کے گھر والے اریبہ کی کافی تعریف سن چکے تھے۔ وہ اریبہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اریبہ مکمل حجاب میں تھی۔ عافیہ کی امی جان نے اریبہ کو کہا، بیٹا یہاں کوئی مرد نہیں ہے، آپ نقاب ہٹا دیں۔ روحان کی والدہ کو صبر ہی نہیں تھا۔ جب اس نے نقاب ہٹایا تو سب کی نگاہ اریبہ کے چہرے پر جم گئی۔ روحان کی ماں نے اریبہ کو دیکھتے ہی کہا، ماشاء اللہ، میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ اس کی ماں دل ہی دل میں سوچنے لگی، روحان کی چوائس بہت اچھی ہے۔ روحان دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ پلیز اریبہ کو میری قسمت میں لکھ دے۔ کتنی الگ ہے وہ، کیا وہ راضی ہوگی مجھ سے نکاح کرنے میں؟ اب روحان کی امی نے اریبہ کی امی سے رشتے کی بات کی اور انہوں نے کہا، اب کیا بتاؤں بہن، پتہ نہیں یہ کیوں اتنا ڈرتی ہے لڑکوں سے اور شادی کے نام پر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کی بیٹی کو میں نے ایک بار دیکھا ہے، اچھا ہے، اور اریبہ کے ابو بھی روحان کی بہت تعریف کرتے ہیں، مگر آپ بتائیے میں اسے کیسے راضی کروں؟ روحان کی ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر کہا، اچھا میں بات کرتی ہوں اریبہ سے۔ اب ان کا رخ اریبہ کی طرف تھا۔ بیٹا، میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟
बेटा निकाह करने से ईमान मुकम्मल हो जाता है। बुराइयों से बचने के लिए बेहतरीन जरिया शौहर की खिदमत, बच्चों की परवरिश, सब पर बहुत अजर मिलता है। जी बिल्कुल आंटी, मैं बेटा बहुत आज से आपको कह रही हूँ, मेरे बेटे मोहम्मद रूहान से निकाह कर लो। बेशक दीन की खिदमत भी करती रहना। अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे रूहान ने आपके लिए खुद को बहुत बदला है, आपको बहुत खुश रखिएगा। अरीबा के मुंह से कुछ ना बोला गया, वो वहां से इजाजत लेकर निकल गई। रूहान इल्मियात की पढ़ाई कुछ हद तक कर चुका था और अरबी जबान भी काफी हद तक सीख चुका था। कुछ महीने बाद रूहान की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और वो पूरे मदरसे में सेकंड नंबर पर आया था। रूहान की अम्मी ने फिर से अरीबा की वालिदा से रिश्ते की बात की और कहा कि रूहान की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, अब आप अरीबा को मेरे बेटे की दुल्हन बना दीजिए। अरीबा के घर वालों को रूहान पसंद था। अरीबा के अब्बू ने अरीबा को बहुत प्यार से समझाया, बेटा माशाल्लाह लड़का हाफिज़ कुरान है और 5 वक्त का नमाजी है, आलिम भी बन चुका है और उसका खुद का बिजनेस भी है और आपसे बहुत मोहब्बत भी करता है। अब्बू के इतने समझाने के बाद अरीबा मुश्किल से राजी हो गई। रूहान बेटा, अरीबा राजी हो गई है। उसकी अम्मी ने आकर रूहान को ये खुशखबरी दी। रूहान खुशी से झूम गया और वजू करके शुक्राना अदा किया और साथ में मदरसे में भी कुछ रकम भिजवाई। अगले 2 हफ्ते बाद निकाह की तारीख रखी गई थी और निकाह बहुत सादगी से हुआ। करोड़ों के मालिक अरमान रजा ने अपनी बेटी के कहने पर सादगी से निकाह की रस्म रखी थी। रूहान और अरीबा दोनों के कपड़े एक रंग के थे। हिजाब बांधकर वो पुरकशिश लग रही थी। आज रूहान को उसकी पाकीज़ा मोहब्बत हासिल हो गई थी। शादी सादगी से हुई। उसके बाद रात में दोनों ने नमाज अदा की और शुक्राने की भी नमाज अदा की। रूहान को यकीन नहीं हो रहा था कि अरीबा मेरी हो गई और रूहान ने अरीबा को जो तोहफा दिया था वो भी अरीबा को बहुत पसंद आया और तोहफे में थी उम्रे के 2 टिकट। उसके बाद रूहान की इतनी मोहब्बत से अरीबा भी रूहान से मोहब्बत करने पर मजबूर हो गई। दोनों शादी के बाद पहले ही हफ्ते में उम्रे के लिए रवाना हो गए। बेशक बेशक कुरान कहता है, तुम नेक और पाक दामन हो जाओ, तुम्हें हम सफर भी नेक और पाक दामन ही मिलेगा। बेशक बेशक बेशक।